باب الماء الذي يغسل به شعر الانسان، اس پانی کا بیان جس کے ساتھ انسان کے بالوں کو دھویا جاتا ہے۔ جیسے وضو کرتے ہوئے جب داڑھی کا خلال کرتے ہیں تو پانی نیچے گرتا ہے، یا جو بال ہیں وہ پانی میں گر پڑے، تو جس پانی میں بال گر پڑے ہیں اس پانی کا کیا حکم ہے؟ کیا اس سے غسل کیا جا سکتا ہے، اس سے وضو کیا جا سکتا ہے یا کہ نہیں؟ وَقَالَ عَطَاءٌ لَا يَرَىٰ بِهِ بَأْسًا، اور عطاء یہ تابعی ہیں رحمہ اللہ، اس میں کوئی حرج نہیں دیکھتے تھے۔ اَيُتَّخَذَ مِنْهَا، یہ کہ بنایا جائے اس سے، الخیوط دھاگا، اسے دھاگے بنائے جائیں، والحبال اور رسیاں بنائی جائیں۔ تو امام بخاری رحمہ اللہ نے پہلے ایک باب قائم کیا اور پھر اس میں ایک تابعی کا اثر نقل کیا کہ ان بالوں کو استعمال کرنا، ان سے دھاگا بنانا، اور پھر دھاگے کے کپڑے بنتے ہیں تو ان کپڑوں کو پہننا، ٹوپی بن گئی یا جرسی بن گئی، سویٹر بن گیا بالوں کا، تو ان کو پہننا اور اس میں نماز پڑھنا۔ اور دوسری چیز بیان کرتے ہیں وہ سؤر الکلاب، اور جو کتے کا جوٹھا، کتا جس میں منہ مار جائے، ایک برتن ہے اس میں پانی پڑا ہوا ہے، کتا منہ مار گیا، اب اس پانی کا کیا حکم ہے؟ کیا اس پانی سے وضو کیا جا سکتا ہے؟ وَمَمَرِّهَا، اور کتے کا گزر جانا، مسجد ہوتی ہے، مسجد کا ایک حال ہوتا ہے، برآمدہ ہوتا ہے، باہر کھلا سین ہوتا ہے، کتا کھلے سین سے گزر جائے، برآمدے سے گزر جائے، یا مسجد کا دروازہ کھلا ہوا ہو اور وہ مسجد کے اندر سے گزر جائے، تو اس کا کیا حکم ہے؟ اب کیا کرنا ہوگا؟ اس جگہ کو دھونا ہوگا یا دھوئے بغیر ہی اس میں نماز پڑھ سکتے ہیں؟ کیا کرنا ہے؟ اس پر امام زہری رحمہ اللہ کا قول نقل کرتے ہیں، وقال الزہری اذا ولغ فی اناء، جب کتا منہ مار جائے برتن میں، تو ایک برتن میں کتا منہ مار گیا، لاگ گیا، برتن میں پانی تھا، اب انسان نے وضو کرنا ہے، لیس لہ وضوء، واو کے فتح کے ساتھ، اب انسان کے لیے اور کوئی پانی نہیں، غیرہ، اس کے علاوہ، وہ ٹب میں جو پانی پڑا ہوا جس میں کتا منہ مار گیا، اب وہی پانی ہے، نماز کا ٹائم ہو گیا ہے، کوئی اور دائیں بائیں قریب پانی نہیں، تو کیا کر سکتا ہے؟ اس سے وضو کرے کہ نہ کرے؟ امام زہری فرماتے ہیں یتوضأ بہ، کہ وہ اس سے وضو کر لے۔ وقال سفیان، امام سفیان فرماتے ہیں ھذا الفقہ بعینہ، یہ فقہ کی بات ہے، گہری بات ہے جو ایک دلیل سے اخذ کی گئی ہے۔ کہاں سے؟ یقول اللہ تعالی فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِیدًا طَیِّبًا، اور تم پانی نہ پاؤ تو پھر تیمم کرو، یہ پانی تو ہے جو ٹب میں پڑا ہوا ہے، اگر پانی بالکل نہ ہو تو پھر تیمم کا حکم ہے، اب تو ٹب میں پانی پڑا ہوا ہے، لہذا اگر اس کے علاوہ کوئی اور پانی نہ ملے تو یہ جو پانی پڑا ہوا ہے اس سے وضو کر سکتے ہیں۔ یہ جو امام زہری نے فرمایا، اس کے متعلق امام سفیان فرماتے ہیں وَهَذَا مَاءٌ، یہ پانی ہے، لیکن امام بخاری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس پانی سے وضو کرنا وَفِي النَّفْسِ مِنْهُ شَيْءٌ، میرے نفس میں اس پانی سے وضو کرنے میں ایک شک سا ہے، یتوضأ بہ، ایسے کرو اس سے وضو کر لو، وَيَتَيَمَّمُ، اور تیمم بھی کر لو۔ یہ امام بخاری رحمہ اللہ کا موقف ہے۔ اس مسئلے میں فقہا کا اختلاف ہے، بعض کہتے ہیں وضو کر لیں،
اور امام بخاری کا فرماتے ہیں کہ شک والی بات ہے، چلو وضو کر لو اور بعد میں تیمم بھی کر لو۔ باقی حدیث ہم کل پڑھیں گے، ابھی اسی پر اکتفا کرتے ہیں۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انت التواب۔